چند تجاویز آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، چند پوائنٹس، ان کو ہم غور کریں اور ہر آدمی اپنے اپنے حالات کے مطابق اور اپنی مصروفیات کے مطابق اس میں کمی بیشی کرتا رہے۔ یہ چند باتیں کہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے کہ تیاری کرنی کیسے ہے۔ کہتے ہیں نا ویل پلانڈ ہاف ڈن، صحیح طریقے سے پلاننگ کر لی، ہوم ورک پورا ہے تو بس کام پورا ہو گیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ہم شعبان غفلت میں گزار دیں، رمضان آ جائے اور فوری طور پر ہم سارے رمضان کے اعمال شوق سے کرنے لگ جائیں، یہ بہت مشکل ہے۔ شعبان میں جو ہم تیاریاں کر رہے ہوں گے تو اس کے اثرات رمضان المبارک میں آئیں گے۔ جو چند پوائنٹس ہیں ان میں سے ایک پوائنٹ یہ ہے، عید کی شاپنگ، عید کے لیے کپڑے، جوتے، کوئی بھی کام، ان کو کوشش کر کے شعبان میں کر لیں۔ رمضان کی برکت والی گھڑیاں بازاروں میں، گلیوں میں نہ گزاریں، اور خاص طور سے وہ وقت کہ جب ہماری نماز یا تراویح یا کوئی عبادت خراب ہو اور ہم وہ وقت بازار میں گزار رہے ہوں، یہ کیا ہوگا؟ یہ بجائے رحمت کے زحمت کا ذریعہ بنے گا، یہ لعنت کا ذریعہ بنے گا، سزا کا ذریعہ بنے گا۔ تو عید کی شاپنگ اور اس طرح کے معاملات یہ سب ہم شعبان میں کر لیں۔ ایک تو رمضان کی بابرکت گھڑیاں وہ عبادت کے لیے فارغ ہو جائیں گی، دوسرا شعبان میں آپ کو کم وقت میں اور کم پیسوں میں چیزیں مل جائیں گی۔ رمضان میں وقت بھی زیادہ لگے گا رش کی وجہ سے، اور مہنگائی، پیسے بھی زیادہ دینے پڑیں گے سیزن کی وجہ سے۔ تو ہر طریقے سے اس میں فائدہ ہے شعبان میں لے لینے کا جہاں تک ممکن ہو۔ دوسری بات، گھر کا راشن، چیزیں جو ہمیں رمضان میں چاہیے اور افطاری کے لیے، سحری کے لیے، عید کے لیے، وہ بھی جہاں جہاں تک ممکن ہو، جتنا ممکن ہو، ہر آدمی اپنی استطاعت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سب کام شعبان میں کر لے۔ رمضان میں نہ جائے کہ 2 کلو چینی لے آؤ، 4 کلو آٹا لے آؤ، ان چکروں میں نہ رہے، جہاں تک ممکن ہو ان کاموں سے بھی پہلے فارغ ہو جائے۔ ایک اور مشورہ یہ ہے کہ جو کام ہم رمضان کے مہینے میں چھوڑ سکتے ہوں اس کے لیے ہم ارادہ کر لیں کہ ہمیں ان کاموں کو رمضان میں چھوڑ دینا، عید کے بعد دیکھیں گے۔ مثال کے طور پر ہم اپنے کاموں میں، سب کاموں میں جائزہ لینا، تو وہ کام جن کو چھوڑنے میں رمضان میں نقصان کوئی نہیں بلکہ فائدہ ہے، ایسے سارے کاموں کو ہمیں اپنی زندگی سے 1 مہینے کے لیے نکالنا چاہیے۔ کون کون سے کام ہیں؟ دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، گپ شپ، اس کو رمضان کے لیے چھوڑ دیجئے۔ انٹرنیٹ کا بہت زیادہ اور غیر ضروری استعمال، اس کو چھوڑ دیجئے۔ سیل فون کے اوپر باتیں جو ہوتی ہیں بلا وجہ فضول میں لا یعنی، اس کو چھوڑ دیجئے۔ واٹس ایپ، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، اس کا جائز اور ضروری استعمال تک اپنے آپ کو محدود رکھیں۔ اسنیپ چیٹ وغیرہ، ٹک ٹاک، ان میں سے بہت ساری چیزوں کا استعمال حرام اور گناہ کی طرف لے جاتا ہے ہمیں، ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیجئے۔ آؤٹنگ کے نام پر، آؤٹنگ کے نام کے اوپر جانے والی ہماری پکنک اور تفریحات اور یہ سب ویکینڈ بنانا، فلاں کارنر پہ جانا، فوڈ پوائنٹ پہ جانا، اس طرح کی چیزوں کو ہم رمضان کے لیے چھوڑ دیں۔ ان میں سے بعض چیزوں کو چھوڑنا تو ضروری ہے، تو رمضان اگر اچھا گزارنا ہے تو یہ کام بھی کرنا پڑے گا، اگر نہیں کیا تو رمضان ہم اچھا نہیں گزار سکتے۔ تو رمضان میں ہم نے روحانی روزہ بھی رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور ٹیکنالوجیکل فاسٹنگ بھی کرنی ہے، ٹیکنالوجی سے بھی روزہ رکھنا ہے، پھر مزہ آئے گا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔